اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ ہے الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، الصابرین والصادقین والقانتین، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے، والمنفقین، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور دعائے مغفرت کرنے والے صبح کے وقت۔ پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 15 میں جنت کے مستحقین کا ذکر تھا کہ جنت کے مستحق کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا تھا کہ جنت کے مستحق پرہیزگار لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں۔ اب اس کی وجہ استحقاق بیان کی جا رہی ہے کہ آخر ان کے اندر کون سے ایسے صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ چونکہ ان کی باتیں، ان کے اعمال سب نیک ہیں، لہذا وہ اس کے حقدار ہیں۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب پرہیزگاروں کی تفصیل ہے کہ جن میں یہ صفات موجود ہوں جو ان آیتوں میں ہیں، وہ گروہ ابرار میں سے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ حضرات ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو نظر عنایت سے دیکھتا ہے۔ اب ان خاص بندوں کی ان آیتوں میں تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ خاص بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ سامعین اکرام، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے حقدار بتائے کہ جنت کے حقدار وہ ہیں کہ جو پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار وہ ہیں کہ جن میں یہ 8 صفتیں موجود ہوں۔ ایک یہ کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی وفاداری کا اظہار کرے اور عرض کریں کہ اے مولا، ہم بے ایمان نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، بلکہ تجھ کو، تیرے رسولوں کو، تیری کتابوں کو، تیرے احکام کو سچا جانتے ہیں اور ہم مومن ہیں۔ پھر صرف ایمان ہی پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ اپنے کو گناہگار سمجھ کر عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، ہم خطا کار ہیں، تو غفار ہے، ہم گناہگار ہیں، تو ستار ہے، ہمارے سارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ گناہ معاف کر دے۔ تیسرے یہ کہ وہ خدا کی جباری اور قہاری سے ڈرتے بھی ہیں، اپنی نیکیوں پر اعتماد نہیں کرتے، اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس طرح کہ قبر میں آگ ہمارے پاس نہ آئے اور بعد حشر ہم آگ میں سزا کے لیے نہ جائیں، بلکہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں، صحت، دولت، عزت، اولاد ہمارے لیے نور ہوں، نار نہ ہوں۔ جو نعمت رب سے غافل کر دے وہ نار ہے، کہ یار سے فراق کا وہ نعمت باعث بنی ہے، اور جو نعمت رب تبارک و تعالیٰ سے ملا دے وہ نور ہے۔ بلکہ عبادت، ریاضت، علم، جو بھی کچھ ہیں یہ نار بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اسی ایک کلمے میں ان تمام قسم کی آگ کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بہت جامع دعا ہے۔ دیکھیے، شیطان کا علم اور عبادت نار تھی، ابو جہل اور قارون کی دولت نار،
فرعون کی سلطنت، نار، کہ ان چیزوں نے انہیں نار میں داخل کر دیا، اور عبادت کی مشقتوں اور جہاد کی دشواریوں پر ان حضرات نے صبر کیا جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں۔ پانچویں یہ کہ وہ قول کے سچے ہیں، الصادقین، قول کے سچے ہیں، والقانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار ہیں، اپنے فعل کے سچے ہیں کہ جو نیک کام شروع کرتے ہیں اسے بغیر پورا کیے نہیں چھوڑتے، نیت کے بھی سچے ہیں کہ ہر نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے کر کے چھوڑتے ہیں۔ چھٹے یہ کہ وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں کہ ہمیشہ ہر قسم کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں، نمازیں پڑھیں تو، روزے رکھیں تو، یہ سارے کام پابندی سے کرتے ہیں، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو کہ جو پابندی سے عبادت کرتے ہیں ان کو متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو پورے حساب سے دیتے ہیں، حج کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے کرتے ہیں، اور ساتویں یہ کہ وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت ان کو عطا کیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، لوگ آرام کی نیندیں سو رہے ہوتے ہیں، وہ رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی حضرات سچے اور متقی ہیں، اور یہی لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کہ جن کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جن کے تقوی اور پرہیزگاری کا بیان ہوا تھا پچھلی آیت میں، اس کی تفسیر اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، الصابرین کہ ہم صبر کریں، والصادقین سچ بولیں، قانتین اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، منفقین راہ خدا میں اپنا مال خرچ کریں، والمستغفرین بالاسحار اور اللہ کی بارگاہ میں ہم مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔